محترم بھائیو، اموا کی یہ بستی تحریک شہیدین کا ایک مرکز ہے۔ یہ ایک علمی گہوارہ ہے۔ یہ علاقے کی بستیوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھنے والی بستی ہے، لیکن اس بستی سے دعوت کی روشنی پھیلے اس کا انتظار تھا۔ لیکن چند مہینہ پہلے سوشل میڈیا کے ذریعہ میں نے دیکھا البانی ویلفیئر ٹرسٹ کا نام، خوشی سے آنکھوں سے آنسو چھلک آئے۔ میں سلام کرتا ہوں البانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ذمہ داران کی ہمت کو اور اس کے اراکین کو کہ انہوں نے نوجوانوں کو منظم کرنے کے لیے یہ پلیٹ فارم تیار کیا۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی تحریک، کسی بھی جماعت اور کسی بھی گروہ کی ترقی میں نوجوانوں کا ہی کلیدی رول ہوتا ہے، اور اسلام سب سے پہلے ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ نوجوانوں کو ہم آگے بڑھائیں۔ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ حضرت اسامہ بن زید ایک نوجوان تھے، حضرت مصعب بن عمیر ایک نوجوان تھے، حضرت زید بن ثابت ایک نوجوان تھے۔ نوجوانوں کا کردار اسلام میں محفوظ ہے، اور نوجوانوں نے ہی زندگی کے دھارے کو بدلا ہے۔ اس لیے ہم ان نوجوانوں سے گزارش کریں گے کہ آپ اموا کی بستی کے سارے نوجوانوں کو اکٹھا کریں اور دعوت کے کام کے لیے ایک ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جو دین کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں آیا، کسی خاص جماعت کے لیے نہیں آیا، کسی خاص فرقے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ساری انسانیت کے لیے آیا ہے۔ ہدی للناس، قرآن ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے، قرآن ساری انسانیت کے لیے اترا ہے، اور اسلام ساری انسانیت کے لیے آنے والا مذہب ہے۔ یہ وہ دین ہے جس دین میں نجات ہے، جس دین کو مانے بغیر انسانیت کو نجات نہیں مل سکتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دین عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، ہمارا یہ دین ہماری پیشانی کی قدر سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس کے سامنے میں جھکنا چاہیے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا خالق اور مالک کون ہے، ہمیں یہ علم دیتا ہے کہ ہمارا خالق جو ہے اس سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کی ہمیں صحیح پہچان کیسے حاصل ہوگی۔ جی ہاں، یہ ہمارا دین ہے جو ہمارا تعلق ڈائریکٹ اپنے رب سے کراتا ہے۔ ہمارا یہ دین ہے جو ہر طرح کے رنگ کو، نسل کو، بھید بھاؤ کو ختم کرتا ہے اور ساری انسانیت کو ایک ماں باپ کی اولاد قرار دیتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے جو بالکل آسان ہے، اس پہ چلنا آسان ہے، اس پہ عمل کرنا آسان ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، معاشرے کو چینج کرنا بالکل آسان ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ دین ہے جس دین کے سورسز بالکل ہی محفوظ ہیں۔ قرآن محفوظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں حدیث کی شکل میں ہمارے بیچ پائی جا رہی ہیں، یہ بھی معجزانہ طریقے سے محفوظ ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا دین وہ دین ہے جو بالکل ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی اسلام کی ماڈرنیٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس دین کے کسی بھی قانون میں آپ کو ایکسپائری ڈیٹ نہیں ملے گا۔ یہ دین ہر زمانے، ہر جگہ اور ہر علاقے کے لیے بالکل فٹ ہونے جانے والا دین ہے۔ اللہ کا ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ نے ہمیں یہ دین دیا۔ اگر وہ چاہتا تو کسی مورتی کے پجاری کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو ہم اینٹ پتھر کی پوجا کر رہے ہوتے، لیکن اس نے ہمارے کرم معاملہ فرمایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں اسلامی نام سے ممتاز کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کی عظمت کو سمجھیں، اپنے دین کے مقام اور مرتبہ کو سمجھیں، اور جانیں کہ ہمارا دین کتنا عظیم ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے پاس وقت نہایت ہی محدود ہے، اس لیے
ہم نہایت محدود وقت میں اپنا میسج آپ تک پہنچانا چاہیں گے، اور یہ میسج صرف اس لیے ہوگا تاکہ یہ دل تک پہنچے اور عملی زندگی میں ڈھل کر کے آ جائے، کیونکہ ہمارے بیچ بہت سارے علماء کرام باقی ہیں جن کی باتیں آپ سنیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت فرمائی ہے جسے ہم سورۃ العصر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 4 بنیادی نکات کو بیان کیا ہے۔ 4 بنیادی نکات کیا ہیں؟ وہ دین کے 4 بنیادی نکات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے علم، سب سے پہلا نقطہ علم ہے، حق کی جانکاری۔ دوسرا نقطہ عمل، یعنی جس حق کو ہم نے جانا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ تیسرا نقطہ ہے حق کی طرف بلانا، یعنی دعوت۔ اور چوتھا نقطہ ہے اگر اس حق کی طرف بلانے میں، دعوت دینے میں کس طرح کی پریشانی آتی ہے، کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر صبر سے کام لینا۔ اللہ رب العالمین سورۃ العصر کی شروعات کرتا ہے اور کہتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں قسم کھا رہا ہے زمانے کی، اور اللہ رب العالمین دنیا کی ہر مخلوق کی چاہے تو قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت۔ اپنے باپ کی قسم مت کھاؤ، آنکھ کی قسم، جان کی قسم، بیٹے کی قسم، اس طرح قسمیں نہیں کھا سکتے۔ سارے انسان اربوں کے املاک جمع کر لیں، پوری دنیا کو اپنے تابع کر لیں، لیکن وہ گھاٹے میں ہیں، وہ ٹوٹے میں ہیں، وہ نقصان میں ہیں، تو فائدے میں کون ہے؟ یہ 4 نکات ہیں جس پہ ہم آج گفتگو کریں گے نہایت ہی مختصر وقت میں۔ سب سے پہلا نقطہ علم ہے، جس کی وضاحت کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے مولانا سعید سلفی حفظہ اللہ۔ آپ بتا رہے تھے علم کی کیا اہمیت ہے، لیکن میں آپ کے سامنے میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کا علم بھی اگر کوئی اکٹھا کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ دینی علم سے محروم ہے، اللہ کی پہچان سے محروم ہے، رسول کی پہچان سے محروم ہے، اپنے دین کی جانکاری سے محروم ہے، تو حقیقت میں وہ جاہل بھی نہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات میں نہیں عرض کر رہا ہوں بلکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ ایسے لوگ جو دنیاوی علم رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو پوری دنیا کے علم کو بھی اپنے اندر اکٹھا کر چکے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس اللہ کی پہچان حاصل نہ ہو سکی ہے، اگر انہیں رسول کی پہچان حاصل نہ ہو سکی ہے، اگر وہ اپنے رب کو نہ جان سکے ہیں، اپنے دین کی صحیح جانکاری وہ نہیں رکھتے ہیں، تو حقیقت میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل علم اگر ہم بولتے ہیں، علم کا نام لیتے ہیں، تو یاد رکھیں اسلام دینی اور دنیاوی علم میں تفریق نہیں کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم کیا تھا؟ جیسا کہ آپ نے سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا علم کیا تھا؟ دنیاوی علم تھا، بادشاہ ہونے کے باوجود اور نبی ہونے کے باوجود دنیاوی علم کے بھی مالک تھے۔ تو اسلام دنیاوی علم کی نفی نہیں کرتا بلکہ اس کی افزائی کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر دنیاوی علم ہو اور دینی علم سے ہم بے بہرا ہوں تو یاد رکھیں اس سے بہتر چوپایا ہے، کیونکہ چوپایا بھی اللہ کے قانون کو فالو کر رہا ہے، لیکن جو اپنے رب کی جانکاری نہیں رکھتا، اپنے نبی کو نہیں جانتا، اپنے دین کو نہیں جانتا، وہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دین کا حقیقی علم نہیں۔ تو دین کا حقیقی علم کیا ہے؟ دین کا حقیقی علم 3 چیزوں کو شامل ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کی پہچان۔ ایک انسان کے اندر اللہ کی پہچان آ جائے۔ اللہ کی پہچان کیسے آئے گی؟ وہ اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اس دنیا کا خالق، مالک، پیدا کرنے والا، اس دنیا کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سامنے ایک انسان کی پیشانی جھکنی چاہیے۔ وہی اللہ ہے جو ساری انسانیت کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو انسانیت کی ذمہ داری بنتی ہے، انسانوں کا یہ واجب فریضہ بنتا ہے
ہے کہ اسی کے سامنے وہ اپنی پیشانی بھی چھپائے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. جب تم جانتے ہو کہ اس دنیا کا خالق ایک ہے, اس دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے, اس دنیا کو چلانے والا ایک ہے, اس دنیا پہ حکومت کرنے والا ایک ہے, اور اسی ایک اللہ کی نعمتوں میں تم پل رہے ہو, تو تم اپنی پیشانی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے مت چھپاؤ. جب ایک انسان ایک اللہ کے سامنے میں اپنی پیشانی چھپانے لگتا ہے تو اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ جس اللہ کے سامنے میں تم اپنی پیشانی چھپا رہے ہو وہ کوئی الٹپ ذات نہیں ہے, بلکہ اس کے صفات ہیں, اس کے اسما ہیں جن کو ویسے ہی ثابت کرنا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے یا اس کے رسول نے اس کے لیے ثابت کیا ہے. مثال کے طور پر ہم اللہ رب العالمین کے لیے ایک صفت ثابت کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. اللہ ہمارے ساتھ نہیں اور نہ ہی ہمارے دل میں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں. آج مسلم معاشرہ میں یہ تصور عام ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ ہمارے دل میں ہے. نہیں, اللہ ہر جگہ نہیں اور نہیں اللہ ہمارے دل میں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر ہے. اللہ رب العالمین نے اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے 7 جگہ پر باضابطہ اس صفت کو ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. 6 جگہ پر اللہ پاک نے بیان فرمایا ثم استوى على العرش کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے, اور 7ویں جگہ بیان فرمایا الرحمن والعرش استوى کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ایمان کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فی السماء, اللہ آسمان میں ہے. پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کو سن کر کہا آتقھا فإنہا مؤمنہ, اسے آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومنہ ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس بات پہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل میں نہیں اور نہیں اللہ ہر جگہ ہے, بلکہ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے. اللہ رب العالمین کی ایک دوسری صفت الرقیب ہے, یعنی نگرانی کرنے والی ذات. ہر وقت ہر آن ہر لمحہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے. ہم یہاں بیٹھے ہوں, ہم ہر جگہ جہاں بھی ہوں, یہاں تک کہ 70 دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوں, لیکن وہاں پر بھی اللہ کی نگرانی ہو رہی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے پوشیدہ بھید کو بھی جانتا ہے. ایک انسان روڈ سے گزر رہا ہے, کوئی عورت ہے, کوئی نوجوان بچی ہے, اس کے اوپر وہ آنکھیں چرا کر کے دیکھ رہا ہے, یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھتا, لیکن اللہ رب العالمین کی نگرانی ہے, اللہ رب العالمین کی آنکھ ہے جو اسے وہاں پر دیکھ رہی ہوتی ہے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی نگرانی پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات پہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین ہر آن ہر لمحہ اور ہر وقت اس کی نگرانی کر رہا ہے. اور اللہ رب العالمین کی نگرانی بھی ٹھوس طریقے سے ہو رہی ہے. صرف اللہ نہیں نگرانی کر رہا بلکہ اس نے دوسرے نمبر پر فرشتوں کو بھی ہمارے دائیں اور بائیں کندھے پہ مقرر کر دیا ہے, جو ہمارے ایک ایک عمل کو ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں. کچھ لوگ دادا قسم کے ہوتے ہیں جو انکار کرنے لگتے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے تیسرے نمبر پر ایک تو اس کی نگرانی ہے, دوسرے نمبر پر فرشتوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ہمارے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں. تیسرے نمبر پر جو دادا قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو یہ انکار کر بیٹھتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا وہ کام نہیں کیا, تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہماری زبان پہ مہر ڈال دے گا. فَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ایک انسان جب زبان سے بات کرنا شروع کرے گا اے اللہ میں نے ایسا نہیں کیا, میں نے ایسا نہیں کیا, تو اس دن اللہ رب العالمین اس کی زبان پہ مہر ڈال دیں گے اور اس کے آدھار جوارے بات کریں گے. یہ ہاتھ بات کرے گا کہ کس چیز کو اس نے ٹچ کیا تھا, یہ پیر بات کرے گا کہ کہاں پر چل کر کے گیا تھا, یہ آنکھ بات کرے گی کہ کس چیز کو اس نے دیکھا تھا, یہ کان بات کرے گا کہ کس چیز کو اس نے سنا تھا. یعنی جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ رب العالمین زبان دے گا. جی ہاں, یہ ہے اللہ رب العالمین کی نگرانی. یہاں تک کہ وہ دھرتی جس دھرتی پر ایک انسان نے اللہ کی حرمت کو پامال کیا تھا, اس دھرتی کو بھی اللہ رب العالمین حکم دے گا اور یہ دھرتی بھی بول اٹھے گی. یوم دن تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها, اس دن یہ دھرتی بات کرے گی کہ اے اللہ
فلاں بندے نے فلاں جگہ پر یہ کام فلاں وقت میں کیا تھا، ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ ہے اللہ کی نگرانی، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے آدھا و جوارے جن کو ہم نے لذت پہنچانے کے لیے اپنے عزم کو لطف اندوز کیا تھا، وہی آدھا و جوارے ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں، بلکہ یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف ہو جانے والی ہے۔ تو یہ عقیدہ جب ایک مسلمان کا بنتا ہے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اور رات میں ہو، دن میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، جہاں بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا فرمانبردار بن جاتا ہے۔ اب اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے فوراً بستر کو چھوڑتا ہے۔ جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، شہوات بھڑک رہے ہوتے ہیں، شیطان کا دباؤ ہوتا ہے، اس وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے اور اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو بالکل تیار کر پاتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس۔ اللہ رب العالمین پر جب یہ یقین بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا عمل کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا۔ تو اللہ پر ایمان ایسے مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر وہ علم اپنے اندر لانا چاہتا ہے تو اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی بھی جانکاری حاصل کرے، یعنی وہ جانے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے، کیسے پلے بڑھے، کیسے بچپنا گزارا، کیسے آپ نے مکہ کی زندگی گزاری، کیسے آپ کو نبی بنایا گیا، کیسے آپ نے مخالفتوں کا سامنا کیا، کیسے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستایا گیا، کیسے آپ کو شعب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، کیسے آپ طائف جاتے ہیں اور وہاں آپ کے اوپر پتھر برسایا جاتا ہے، کیسے آپ مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو ہر سال آپ سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، کیسے آپ دشمنوں کی مخالفتوں کا سامنا کرتے ہیں، اور کیسے آپ جب مکہ فتح کرتے ہیں تو اپنے ہی 21 سالہ دشمنوں کی عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے انسان ہیں؟ سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ جب اس انسان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان ہماری خاطر تڑپتا رہا، ہماری خاطر محنت کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ دین ہمارے پاس میں پہنچا ہے۔ اس طرح سے ہمیں اپنے رب سے محبت ہوتی ہے اور پھر اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو علم میں تیسرا درجہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دین کی جانکاری حاصل کریں، اور دین تین چیزوں کا نام ہے: اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے؟ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے وضاحت کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے اس کو صحابہ کرام کے سامنے ہمیں کھل کر کے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لاؤ۔ ایک بندہ جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے جو ٹھوس نظام رکھا ہے، فرشتوں کی تخلیق کے ذریعہ ان پہ بھی وہ ایمان لاتا ہے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ پر ایمان لے آیا، فرشتوں پہ ایمان لے آیا، تو اسے اس دنیا میں کیوں بسایا گیا ہے؟ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کو بھیجا تھا ان سارے انبیاء کرام پہ بھی ایمان لائے۔ پھر اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ انبیاء جو تعلیم لے کر کے آئے تھے ان تعلیم کو بھی ایک انسان اپنے عملی زندگی میں جگہ دے۔ چنانچہ ایک انسان نبیوں کی تعلیمات پہ ایمان لاتا ہے، نبیوں پہ جو کتابیں اتری ہے ان ساری کتابوں پہ ایمان لاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ دنیا بے فائدہ ہے؟ کیا اگر ہم عمل کرتے ہیں، کیا نبی کی تعلیم پہ عمل کرتے ہیں اور نبی کی تعلیم کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیتے ہیں تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں؟ یا اگر ہم نئی جگہ دیتے ہیں تو کیا اس کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کا دن ہے اور یہ بتا دیا کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں ہمیں اگر اچھا کام کیا تھا تو اس کا بدلہ مل کر رہے گا، اور اگر برا کام کیا تھا تو اس کا بھی بدلہ مل کر رہے گا۔ اسی طرح سے جب ہم اس دنیا میں جی رہے ہوتے ہیں تو اس دنیا میں
انسانوں کے ساتھ خوشی اور غم کے معاملے بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی تکلیف ہے تو کبھی پریشانی ہے، یہ ریتی دنیا کی ہے اور یہ لگی رہے گی۔ اس لیے ہم مسلمان تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اگر اچھی بات لکھی تھی اور ہوئی تو اس پہ بھی ہم یقین رکھتے ہیں، اگر بری بات لکھی تھی اور ویسا ہوا تو ہم اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ہیں ایمان کے 6 ارکان جس کو ہم ایمان کے پلرز کہتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ دوسرے نمبر پر اسلام کے پلر، اسلام کے ارکان، اس کو بھی جاننا علم میں داخل ہے۔ جو اسلام کے ارکان کو نہ جانے اس کے پاس علم نہیں۔ اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوال پر بیان فرمایا کہ اسلام کے ارکان یہ ہیں کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی جائے، دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی کی جائے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھے جائیں اور 5ویں نمبر پر حج کیا جائے۔ ایمان میں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پہلا درجہ آتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے ارکان بھی ہیں اور ایک انسان جب اسلام قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اسی کو بول کر کے اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ وہ پہلا کلمہ ہے جسے ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے سکھاتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ہر مسلمان یاد رکھتا ہے، لیکن عجیب المیہ ہے کہ دنیا کے سارے کلمات میں اگر کوئی سب سے مظلوم کلمہ ہے، اگر دنیا کے سارے کلمات میں سب سے زیادہ جس کلمے پہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم اسے پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے یہی کلمہ سکھاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کلمے کا تقاضا کیا ہے، اس کلمے کا مفہوم کیا ہے، یہ ہمارے دل میں اتر نہیں پاتا۔ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ لا الہ، اس کے اندر انکار ہے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق۔ دنیا میں جتنی چیزوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے کسی کی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی، انکار ہے، ہر چیز کی عبادت کا انکار۔ جیسے آپ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی گھر میں، پھر کہیں سوائے احمد کے، تو مطلب یہ ہوا کہ احمد کے علاوہ اور کوئی گھر میں ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کلمہ سکھایا ہے اس کلمے میں دراصل پہلے انکار ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ گویا کہ عبادت ہو سکتی ہے، پیشانی جھک سکتی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہماری پیشانی نہیں جھک سکتی۔ گویا کہ ایک بندہ جب اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں اتار لیتا ہے تو اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ اسے میڈل مین کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وسیلے کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جبکہ ایک انسان دور ہو۔ ہم مسجد میں جانا چاہتے ہیں، مسجد ہمارے گھر سے دور ہے تو ہم گاڑی پہ سوار ہو کر کے جاتے ہیں، لیکن مسجد اگر ہمارے گھر کے بالکل قریب ہے تو کیا ہم گاڑی پر سوار ہوں گے؟ اللہ رب العالمین جس سے ہم معاملہ کرتے ہیں، آپ نے سنا کہ وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، کیا مطلب؟ وہ ہم سے بالکل قریب ہے، وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے اور وہ ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ ہم انسان کی شہد سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین ہم سے قریب ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے واسطے کی کیا ضرورت؟ تو جب ایک بندہ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے تو حقیقت میں اس کی مثال اس پانی کی مچھلی کی سی ہو جاتی ہے جو پانی کے علاوہ اور کہیں سکون نہیں پاتی۔ تو ایک بندے کو اگر کہیں سکون مل سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کی یاد سے، اب اس کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، ہر طرح کے واسطے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے علم، اللہ کا علم، رسول کا علم اور دین کا علم۔ دین کے علم میں اسلام کا علم،
ایمان کا علم، اور تیسرے نمبر پر احسان کا علم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا تھا بتائیے احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو پا رہی ہے، ہم نماز میں ہیں اور ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو کم سے کم یہ احساس پیدا کرنا ہے اپنے اندر کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج ہماری نمازوں میں کیوں خشوع اور خضوع نہیں پایا جاتا؟ خشوع اور خضوع کا فقدان کیوں ہوتا ہے؟ نماز میں ذہن منتشر کیوں ہونے لگتا ہے؟ اس لیے کہ احسان کی کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتی۔ ایک بندہ اگر نماز میں جاتا ہے اور یہ احساس اپنے اندر پیدا کر لے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس اللہ کی جو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں ہی نہیں بلکہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ اگر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے گا کہ اللہ کی عبادت یوں کرے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر یہ احساس پیدا نہ ہو سکتا ہے تو کم سے کم اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، اس کی باتوں کا جواب دے رہا ہے، وہ اللہ سے مناجات کرنے آیا ہے، اللہ سے سرگوشی کرنے آیا ہے، اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی باتوں کا جواب دے رہا ہے، تو کیا اس کے اندر نماز سے بے پرواہی پیدا ہوگی؟ قطعاً نہیں۔ تو احسان کا یہ مفہوم جب ایک بندے مومن کی زندگی میں آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کی نماز بلکہ اس کا سارا طرز بدل جاتا ہے، اس کی ساری زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ احسان اس کے سارے عمل کو سجا دیتا ہے۔ احسان کا مطلب ہی ہوتا ہے سلیقہ اور قرینہ، اس کی ساری زندگی میں سلیقہ آ جاتا ہے، قرینہ آ جاتا ہے۔ تو جب ایک انسان کے اندر علم آ گیا، اور علم جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ان تین چیزوں کا نام ہے، اللہ کا علم، رسول کا علم اور دین کا علم۔ جب اللہ کا علم آ گیا، رسول کا علم آ گیا اور اپنے دین کو ایک بندہ جان لیتا ہے، تو دوسرے نمبر پر اس کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دے۔ سورۃ العصر کا دوسرا پیغام یہی ہے کہ ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد دوسرے نمبر پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عمل صالح کرے۔ او اہل طائف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے، وہی سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ عبدیالیل کی سرکردگی میں آپ کے اوپر پتھر برسایا گیا تھا، اور عبدیالیل کی سرکردگی میں آپ کے پاس میں یہ وقت پہنچتا ہے اور سارا کا سارا وقت اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نظر انداز کیا۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں جہاد میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی نظر انداز کیا۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم سے نماز کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا خیر فی دین لیس فیہ الصلاۃ، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں، اس دین میں کوئی اچھائی نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ دیکھا، علم کے بعد، اللہ کی پہچان کے بعد، اللہ کو جاننے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، جو ایک مسلمان کی پہچان ہے، جو اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے، جو ہمارے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک تھی، جس کے بارے میں سب سے پہلے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ وہ فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں بھی اس کی وصیت فرما رہے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا، اور جو تمہارے زیر دست ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ یہ نماز ہے کہ اگر ہمارا بچہ بھی اگر 7 سال کا ہو جاتا ہے
اور اس کو نماز کا حکم نہیں دیتے ہیں اور 10 سال کا ہو جاتا ہے اور نماز ترک کرنے کی وجہ سے اس کی پٹائی نہیں کرتے ہیں، تو فقہ لکھتے ہیں کہ نماز ترک کرنے کی وجہ سے بچہ تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن ماں باپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز کی ادائیگی نہ کرتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر کو الگ کر دو۔ یہ حکم ہے گارجین کے لیے، یہ حکم ہے ماں باپ کے لیے جو بچوں کے سرپرست ہیں، اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو گناہگار ہوں گے، اگرچہ بچہ بالغ نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا لیکن ماں باپ کا مواخذہ ہوگا کہ انہوں نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز ہے جو اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے۔ ویسے ہی اسلام کی عبادات میں دوسری عبادت زکوٰۃ ہے، تیسری عبادت روزہ ہے، چوتھی عبادت حج ہے۔ تو گویا کہ ایک انسان ایمان لے آتا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی عملی زندگی کو ڈھالتا ہے، تو اسلام میں صرف عبادات ہی نہیں بلکہ اسلام میں معاشرت اور معیشت بھی ہے، اسلام میں اجتماعی زندگی بھی ہے، اسلام میں سیاست بھی ہے، اسلام میں اقتصادی نظام بھی ہے، اسلام ایک وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا سسٹم دیتا ہے۔ تو گویا کہ عمل میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہمارا طرز عمل بدل جائے، بیوی بچوں کے ساتھ میں ہمارا تعلق کیسا ہو، اسلامی طریقہ سے ہم بیوی بچوں کے ساتھ میں تعلق قائم کرنے لگ جائیں، بچوں کے ساتھ میں ہمارا تعلق کیسا ہو، اسلامی طریقے سے ہم تعلق قائم کرنے لگ جائیں، ماں باپ کے ساتھ میں ہمارا تعلق کیسا ہو، اسلامی طریقہ وہاں بھی آ جائے، ہر جگہ پر ہر قدم پر اسلام کا نفاذ ہونے لگے، اسلامی طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے، تو ایمان آ گیا، عمل آ گیا، یعنی ہم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر چکے ہیں، ایمان لے آئے ہیں اور ایمان کے مطابق ہماری زندگی ڈھل چکی ہے۔ تو اب اسلام کا تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ آپ نے جس حق کی پہچان کی ہے اور جس حق پر چلنا شروع کر دیا ہے اس حق کی طرف بلانا بھی شروع کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود اپنی خاطر پیدا نہیں ہوئے، ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں اور بس، نہیں، بلکہ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم انسانوں کی رہبری کا کام کریں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تمہارا کام انسانوں کی رہنمائی کرنا ہے، تمہیں انسانوں کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ گویا کہ ایک مسلمان کی مثال کیا ہے؟ ایک مسلمان کی مثال اس انسان کے جیسے ہے جس کے سامنے میں ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس دودھ پیتے بچے کے سامنے میں آگ کے انگارے ہیں، بچے کو ہوش نہیں، بچے کو عقل نہیں، اس آگ کے انگارے کو پکڑ رہا ہے اور ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک مسلمان کی مثال اس ایسے انسان کے جیسے ہے جس کے سامنے میں ایک اندھا ہے اور اس کے راستے میں گڈھا ہے، اس گڈھے سے وہ گزر رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ گڈھے میں گر جائے اور ہم وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ہماری مثال بالکل اس دودھ پیتے بچے کے جیسے ہے یا اس اندھے کے جیسے ہے جس کے سامنے میں ایک انسان کھڑا ہوا ہے۔ ہم وہی انسان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ایک مثال بیان فرمائی۔ ابھی آپ کے سامنے میں لائٹ جل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں کیسے پتنگے اس پر جان دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میری مثال دراصل اس انسان کے جیسے ہے جس نے آگ جلائی اور پتنگے ہیں کہ اس میں جان دے رہے ہیں۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، کہ میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تمہیں اس آگ سے نکال رہا ہوں اور تم ہو کہ اس آگ میں گرتے پڑ رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کی مثال کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی مثال اس دودھ پیتے بچے کی سی ہے جس کے سامنے میں آگ کے انگارے ہیں اور وہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ اس دودھ پیتے بچے کی ہاتھ کو
پکڑ لیں یا انگارے کو دور کر دیں. اس اندھے کے سامنے میں گڈھا ہے، قریب ہے کہ اس گڈھے میں گر جائے گا، اسے شعور نہیں، ہمیں شعور ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے صحیح راستہ بتائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی پہچان دی ہے، اپنے دین کا علم دیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی تھی کہ انسانوں کی رہنمائی کا کام کریں. ڈاکٹر عبد الرحمن الصمید کویت کی دھرتی پر پیدا ہونے والے ایک انسان ہیں جنہوں نے MBBS کیا تھا. ایک ڈاکٹر تھے، کویت میں جاب کرتے تھے، لیکن اس جاب کو چھوڑ کر کے افریقی ممالک کا دورہ کیا اور وہاں 30 سال کا عرصہ گزارا. اس بیچ میں ان کے ہاتھ پر 7.5 ملین سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ اپنے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ وہاں گئے تو وہاں پر مسلمانوں کے کچھ جذبات سنے. ان جذبات میں ایک جذبہ تھا، ایک نو مسلم تھا، ایک نو مسلم کا جذبہ. نو مسلم نے جب بات کیا تو اس نے کہا کہ جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ مسلمانوں کا چہرہ نوچ لوں. ڈاکٹر عبد الرحمن الصمید کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا تیرے اندر احساس کیوں پیدا ہوتا ہے کہ تم کسی مسلمان کے چہرہ کو نوچ لو. تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے میرے ماں باپ وفات پا چکے تھے. اگر ان مسلمانوں نے مجھے اسلام اس وقت بتایا ہوتا جبکہ میرے ماں باپ زندہ تھے تو جیسے میں مسلمان ہوا ہوں اور اللہ سے امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، ویسے ہی میں اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے کر جا سکتا تھا. یہ احساس پیدا ہوتا ہے اس وقت جب کہ ہم اسلام کو شعوری طور پر اپنی زندگی میں اتارتے ہیں. ایک نو مسلم کا یہ احساس ہے. اسلام کی عظمت جب دل میں آتی ہے تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے. اس لیے ضرورت ہے ایسے لوگوں تک پہنچنے کی جن تک یہ دین نہ پہنچ سکا ہے. ضرورت ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کھڑے ہونے کی، کیونکہ ہمارا وجود ہی اس لیے ہے کہ ہم انسانوں کی اصلاح کا کام کریں. ہم اس لیے پیدا ہی ہوئے ہیں کہ انسانوں کی سدھار کا کام کریں. آج معاشرے میں کتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں، کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں. آخر ان برائیوں پہ نکیر کرنے والا کون ہوگا؟ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائیوں پہ نکیر کرے. ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی بے نمازی ہے، اگر کوئی برا کام کرنے والا ہے تو وہاں پر اس کی اصلاح کرنے والا ہو. اگر ہم اصلاح کا کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہم ہی سو جائیں گے تو کون جگہ رہے گا؟ ہم داعی ہیں، دوسرے مدعو ہیں. ہم اثر ڈالنے والے ہیں، دوسرے اثر قبول کرنے والے ہیں. افسوس کی بات ہے، جی ہاں افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دعوت کے فریضے کو چھوڑا تو دوسرے لوگ داعی بن گئے اور ہم مدعو بن گئے. دوسرے لوگ اثر ڈالنے والے بن گئے اور ہم اثر لینے والے بن گئے. کیا آپ نے سنا نہیں گھر واپسی کا نظام؟ گھر واپسی کا نظام کیا ہے؟ گھر واپسی تو اس وقت ہوگی جبکہ ایک انسان اسلام کو اپنائے گا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے. دین اسلام یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کسی بھی گھرانے میں ہو، ہندو گھرانے میں ہو، سکھ گھرانے میں ہو، جین گھرانے میں ہو، عیسائی گھرانے میں ہو، یہودی گھرانے میں ہو، کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، وہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، ہندو بنا دیتے ہیں، سکھ بنا دیتے ہیں. جس گھر میں بھی چاہیں اس کو ڈھال دیتے ہیں، لیکن بچے کی اصل پیدائش اسلام پر ہوتی ہے. تو ہماری ذمہ داری تھی گھر واپسی کرانے کی، لیکن جب ہم نے گھر واپسی نہیں کرایا تو ہماری گھر واپسی ہونے لگی. اس لیے مسلمانوں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں سے بھی ہم خطاب کریں گے کہ آپ شاہین صفت بنیں. آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے. یہ البانی ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے یہ دراصل دعوت کا کام کرے، لوگوں کی اصلاح کا کام کرے، لوگوں کو بتائے کہ اے انسانوں اپنے خالق اور مالک کی طرف لوٹ کر آ جاؤ. میرے بھائیوں، اگر ہم نے دعوت کا کام کیا، اگر ہم نے انسانوں کی اصلاح کا کام کیا تو ہمارے سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور آج جو مسائل سے ہم گھرے ہوئے ہیں یہ سارے مسائل آسانی کے ساتھ میں پائے تکمیل کو پہنچ جائیں گے صرف دعوت کا کام کرنے کی
کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں تو کیا ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ یہ دین ہی دین نجات ہے؟ تو جب دین نجات ہے یعنی نجات پانے والا دین صرف اور صرف اسلام ہے، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بتائیں جو اپنے خالق سے بچھڑے ہوئے ہیں، جو اپنے مالک سے بچھڑے ہوئے ہیں، کہ وہ اپنے رب سے قریب ہو جائیں؟ اس لیے ایک منٹ میں اگر آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک منٹ میں دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آپ کسی بھی ایک انسان سے ملتے ہیں تو اس سے کہیں کہ میرے بھائی اسلام دین حق ہے، اور قرآن میں کہا گیا ہے اللہ کی نظر میں اسلام ہی قابل قبول ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اوپر والا اللہ قبول نہیں کرتا، اور ہم اس دین کو اپنا کر کے جنت میں جانے والے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے اچھا چاہتا ہے، ایک مسلمان اپنے بھائیوں کا شبھ چنتک ہوتا ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس دین کو اپنا لیں تاکہ ہمارے ساتھ آپ بھی جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خطاب کرتے ہیں تو صرف کہتے ہیں اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو محفوظ ہو جاؤ گے۔ صرف پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا، یاد رکھیں اس پیغام کے ذریعہ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوگی کہ جس کے بارے میں آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی جو سعودی عرب میں مدینہ میں مقیم ہے، وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان ایک کتاب ان کو دے دیا تھا، جس وقت وہ کالج سے لوٹ کر کے آ رہے تھے، وہ اس کتاب کو لے کر جاتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے دل کو کھول دیتا ہے، اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور آج پوری دنیا کے بچے ان کے پاس جا کر کے مدینہ یونیورسٹی میں استفادہ کر رہے ہیں ان سے۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے سنا تھا اپنے پروفیسر کی زبانی حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر ضیاء الرحمان اعظمی کا کہ ہمارے شیخ ایسا فرماتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے جس انسان نے ان کو ایک کتاب دی تھی، کیا اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات رہی ہوگی کہ اسی کتاب کے ذریعے کسی انسان کو ہدایت ملے گی اور آج کے زمانے میں وہ محدث بنیں گے، علامہ بنیں گے؟ قطعاً نہیں، کہ خواب و خیال میں یہ بات نہیں رہی ہوگی۔ اس لیے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہمارے اوپر ذمہ داری بہت ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور دعوت کا کام شروع کیا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ کام کرنے کے لیے اٹھیں گے، ویلفیئر کا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، البانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ذمہ داران اٹھتے ہیں اموا کی بستی میں اصلاح کا کام کرنے کے لیے، تو میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، آپ کو ٹارچر کیا جائے گا، آپ کو پریشان کیا جائے گا، آپ پر پھٹیاں کسی جائیں گی۔ یہ دنیا کی ریت ہے، انبیاء کرام کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، اولیاء کرام کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، صلحاء کے ساتھ میں ایسا ہی ہوا ہے۔ جو لوگ بھی لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، جو لوگ بھی لوگوں کو اچھے راستے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی انسانوں کے کام آتے ہیں، شیطان صفت انسان ہر دور میں رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے حق کا کام ہو، وہ نہیں چاہتے کہ دین کی تبلیغ ہو، وہ نہیں چاہتے کہ انسانوں کے خالق کی طرف لوٹایا جائے، اس لیے آپ کی مخالفت ہوگی۔ ایسی حالت میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا کی ریت ہے، اگر لوگ پھپتیاں کس رہے ہیں، اگر لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اگر لوگ برے الفاظ میں آپ کو یاد کر رہے ہیں تو یاد کرنے دیں، کل وہی آپ کے قدموں تلے جھکیں گے۔ اس لیے ہمارے اندر علم آ جانا چاہیے، ہمارے اندر عمل آ جانا چاہیے، ہمارے اندر دعوت آ جانی چاہیے، ہمارے اندر صبر آ جانا چاہیے۔ اگر یہ چار صفتیں پیدا ہو گئیں تو ہم کامیاب ہیں، اگر یہ چار صفتیں پیدا ہو گئیں تو ہم حقیقت میں کامیاب ہیں۔ علم، عمل، دعوت اور صبر۔
اگر یہ 4 صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو سورۃ العصر کی روشنی میں ہم ایک کامیاب انسان ہوں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی شخصیت کو پہچانیں، اپنے اسلام کی عظمت کو سمجھیں اور اسلام کی عظمت کو سمجھ کر کے اسے گھر گھر پہنچائیں، انسانوں تک پہنچائیں۔ جو لوگ اس دین سے بچھڑے ہوئے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمیں دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گھر میں ایمان لا دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔